تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 105 سے 109 5 آیت ہے. آیت نمبر 105 105. Surely we have sent down to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the book in truth, that you might judge between men by that which Allah has shown you. So be not a pleader for the treacherous. یقیناً ہم نے اتارا ہے مطلب آپ کے اوپر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بک یعنی ڈیفینیٹ آرٹیکل کے ساتھ دا بک یعنی قرآن اسپیشل ہے نا بک اور حق کے ساتھ اتارا ہے ہم نے تاکہ تم عدل اور انصاف کرو لوگوں کے درمیان ایسا جیسا کہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے اور جو بے ایمان اور مکار لوگ ہیں مطلب ٹریچرس ان کے لیے مطلب پلیڈ مت کرو اللہ سے ان کے لیے بہت وہ سب مت کرو یا پلیڈ مت کرو ان کے لیے. آیت نمبر 106 اینڈ سیک دا فرگیونیس آف اللہ اور اللہ سے استغفار کرو. سرٹنلی اللہ از ایور آفٹ فرگیونگ موسٹ مرسیفل اور اللہ تو ہے ہی یقیناً بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا. سوچو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ سیک دا فرگیونیس آف اللہ یعنی انہوں نے اگر کسی کے لیے جو منافق تھے شاید ان کے حق میں کچھ ان کے بہاف پہ کچھ کرنے گئے تو اللہ نے ان کو یہاں پر یہ آیت میں بتا دیا. آیت نمبر 107 And argue not on behalf of those who deceive themselves. یعنی ان لوگوں کے لیے جو خود اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں دھوکے بازی کرتے ہیں ان کے لیے ان کے مطلب ان کی طرف سے آپ حجت نہ کریں. Verily Allah does not like anyone who is a betrayer sinner. اللہ نہیں پسند کرتا جو بھی دھوکے باز لوگ ہیں دغاباز لوگ ہیں اور جو بھی مطلب گنہگار ہیں دھوکے دینے والے اور گنہگار. آیت نمبر 108 They may hide their crimes from men. انسانوں سے تو وہ اپنا جرم چھپا سکتے ہیں but they cannot hide them from Allah. اللہ سے اس جرم کو وہ چھپا نہیں سکتے. For he is with them by his knowledge. کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اپنے علم کے ذریعے سے. When they plot by night in words that he does not approve. کہ جب وہ راتوں میں چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں کھساٹ کرتے ہیں لیکن اللہ وہاں موجود ہے سب دیکھ رہا ہے سن رہا ہے کیا ہو رہا ہے پلاٹنگ ہو رہی ہے. اللہ کو ان کے الفاظ بالکل پسند نہیں آتے. And Allah ever encompasses what they do. اور اللہ نے تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو سب کو احاطہ میں کر لیا ہے. آیت نمبر 109 Lo, you are those who have argued for them in the life of this world. کہ دیکھو تم وہ ہو جو اس دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے تم مطلب آرگیو کر رہے ہو حجت کر رہے ہو یا مطلب جھگڑ رہے ہو بٹ who will argue for them on the day of resurrection against Allah? نہیں. تو کہ کون ہوگا کہ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کے لیے حجت کرے گا اور who will then be their defender. تو ان کا اس وقت کون ہوگا جو وکیل یا ایڈوکیٹ کون ہوگا کوئی ہوگا جو اللہ کے سامنے ان کی وکالت کر سکے. The necessity of referring to what Allah has revealed for judgment. ضرورت ہے کہ جو بھی اللہ نے جو قرآن کے اندر اللہ نے وحی کیا ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کسی چیز کا بھی عدل انصاف فیصلہ کرنا ہے تو تم کو قرآن سے ہی لینا پڑے گا. اللہ says to his messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Surely we have sent down to you the book in truth. یقیناً ہم نے کتاب اتاری آپ پر
حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، میننگ اٹ ٹرولی کیم فرام اللہ، کہ وہ صحیح یعنی سچ ہے کہ وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے. اینڈ اٹس نریشنز اینڈ کمانڈمنٹس آر ٹرو، اور اس میں جو کچھ بھی اللہ نے کہا ہے اور جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ سب کے سب حق ہے اور سچ ہے. اللہ دین سیڈ، پھر اللہ نے کہا لی تحکم بین الناس بما اراک اللہ، that you might judge between men by that which Allah has shown you، تاکہ تم انسانوں کے درمیان فیصلہ کر سکو، عدل اور انصاف کر سکو جو کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے. In the two Sahihs it is recorded that، اور دونوں ہی صحیح کے اندر یہ چیز درج ہے، زینب بنت سلمہ said، that سلمہ said رضی اللہ عنہما، that the messenger of Allah heard the noise of disputing people close to the door of his room، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں کے جھگڑنے کی آواز ان کے دروازے کے پاس ان کے روم کے قریب. and he went out to them saying، تو پھر وہ نکلے باہر ان کو یہ کہتے ہوئے، الا انما انا بشر وانما اقضی بنحو مما اسمع ولعل احدکم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضی له، فمن قضیت له بحق مسلم فانما هي قطعة من نار فلیحملها او لیذرها. Verily I am only human، میں ایک بشر ہوں. انہوں نے کہا یقیناً میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. and I judge based on what I hear، اور جب میں فیصلہ کرتا ہوں تو میں اس بیس پہ کرتا ہوں جو مجھے مطلب تم نے بتایا، جو میں نے سنا. some of you might be more eloquent in presenting his case than others، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا کیس جب پریزنٹ کرنا ہے تو تمہاری بہت بات چیت کا انداز، اپنی بات کو بولنے کا انداز بہت ہی مطلب فصاحت والا اور بہت ہی اچھا ایلوکینٹ ہے. تو جب کوئی بہت اچھا بولتا ہے تو اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ جس طرح سے وہ اپنے ورڈز اور سب کچھ پریزنٹ کرتا ہے. سو دیٹ آئی جج ان ہز فیور، تو جب مجھے لگتا ہے کہ ارے یہ بندہ جو اتنے اچھے سے سب بتا رہا ہے میں اس کے فیور میں فیصلہ کر دیتا ہوں. If I judge in one's favor concerning the right of another Muslim, then it is a piece of the fire. So let one take it or leave it. اور اگر میں نے فیصلہ کیا یعنی میں نے ججمنٹ کیا کسی دوسرے کے حق میں، جو کہ وہاں ایک مسلمان ہے جس کا حق ہے، یا یہ دو مسلمان ہیں لیکن سمجھو کہ اس میں سے ایک مسلمان ہے جو حقدار ہے اور اس کو نہیں مل کے دوسرے کو مل رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ پھر وہ جو کچھ بھی لے کے جا رہا ہے نا تو وہ ایک آگ کا، جہنم کے آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے. تو یا تو پھر وہ اس کو لے تو وہ آگ لے کے جائے گا، اور یا پھر اس کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ تم کو معلوم ہے نا جھوٹا کون ہے، اندر سچا کون ہے. تو اگر تم نے جھوٹ کے اوپر مجھے اچھی بات کر کے اگر تم نے مجھے ایسا دکھایا تو میں نے تمہارے فیور میں اگر فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ دوسرا مسلمان سامنے والی پارٹی اس کا ہے. تو اگر تم لے کے جا رہے ہو تو تم آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہو، یا تو تم لے لو اور یا چھوڑ دو. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ سلمہ رضی اللہ عنہا said، two men from the Ansar came to the messenger of Allah، دو انصاری مطلب جو مرد تھے وہ آئے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس with a dispute، ایک ان کے آپس میں ایک کوئی جھگڑا تھا regarding some old inheritance، کہ ان کا پرانا جو بھی کچھ جو مطلب ان کے وراثت یا جو بھی ان کے چھوڑی ہوئی پراپرٹی ہوگی اس کے تعلق سے. But they did not have evidence، ان کے پاس کوئی ثبوت یا پروف نہیں تھا. The messenger of Allah said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تختصمون الی وانما انا بشر ولعل بعضکم الحنوا بحجته من بعض وانما اقضی بینکم علی نحو مما اسمع فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا فلا یأخذہ فانما اقطع له قطعة من النار یأتی بها استأمن فی عنقہ یوم القیامت.
تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انصاری سے کہا یو برنگ یور ڈسپیوٹس ٹو می، تم اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو، بٹ آئی ایم اونلی ہیومن، میں ایک انسان ہوں. سم آف یو مائٹ بی مور پرسویسو ان دیئر آرگیومنٹس دین ادرس، تم میں سے کوئی زیادہ اچھی طرح سے سب یعنی کہ اپنی سب بات کو پیش کرتا ہے، یا برابر جو چیز اس کو کرنی وہ برابر وہ مطلب آپ کا اس کے آرگیومنٹ میں برابر اترتا ہے دوسرے سے زیادہ، یعنی کہ مطلب جو دوسرا بندہ ہے اس سے زیادہ مطلب کوئی. تو اس طرح سے اگر دو میں سے کوئی ایک ہے جو بہت زیادہ اچھا بولتا ہے، آئی اونلی جج بٹوین یو اکارڈنگ ٹو واٹ آئی ہیئر، تو میں تو تمہارا جو چیز سنوں گا اس کے بیس پہ تمہارے بیچ میں فیصلہ کروں گا. Therefore whomever I judge in his favor، تو جس کے لیے بھی جس کے فیور میں بھی اگر میں نے فیصلہ کر دیا and give him a part of his brother's right، اور اگر اس کے بھائی کا وہ حق تھا اور اس کو مل گیا، let him not take it، اس کو نہیں لینا چاہیے، اسے پتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے جو میں لے رہا ہوں. for it is a part of the fire، کیونکہ اب تم ایک قطعتاً یعنی کہ ایک ٹکڑا ہے آگ کا جو لے کے جا رہے ہو جہنم کی آگ کا، that I am giving him، جو میں دے رہا ہوں اسے، and it will be tied around his neck on the day of resurrection، اور یہ جو ٹکڑا ہے جو آگ کا یہ اس کے گلے میں باندھا جائے گا قیامت کے دن. The two men cried، دونوں جو انصاری مرد تھے وہ دونوں رونے لگ گئے. And each one of them said، اور دونوں نے یہ کہا I forfeit my right to my brother، یعنی دونوں نے یہ کہا نہیں میں اپنا حق دیتا ہوں میرے بھائی کو، اور وہ بولا میں اپنا حق دیتا ہوں میرے بھائی کو. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، اما اذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استحما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. Since you said that، کیونکہ تم نے یہ کہا ہے ابھی کہ میں اپنا حق اپنے بھائی کو دیتا ہوں، وہ بول رہا ہے میں اپنا حق میرے بھائی کو دیتا ہوں. Then go and divide the inheritance، جاؤ جو بھی تمہارا ہے وراثت کا مطلب پراپرٹی اس کے حصے کرو برابر سے. And try to be just in your division، اور دیکھنا بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ اس کا حصہ کرنا. Then draw lots، اس کے بعد لاٹری جیسا کرتے نا وہ کرو، جو نہیں تیر میں لکھ کے اور بولتے چلو اب اس کو مارو جس کا جو نکلے گا. And each one of you should forgive his brother thereafter، اور دونوں اپنے بھائی کو معاف کر دینا اس کے بعد. regardless of who got the best share، یعنی کس کو بہت اچھا شیئر مل گیا اور کس کو نہیں، لیکن اس کے لیے دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، so be not a pleader for the treacherous، اور دیکھو جو ٹریچرس ہے جو بھی مطلب خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان کی مطلب وہ مت کرو کہ جیسے ان کی سفارش مت کرو. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، and seek the forgiveness of Allah، اور اللہ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو. certainly Allah is ever of forgiving most merciful، کیونکہ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَأْنُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، and argue not on behalf of those who deceive themselves. ان لوگوں کے حق میں یا ان لوگوں کی طرف سے مطلب مت آرگیو کرو یا کوئی مطلب حجت مت کرو جو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. Verily Allah does not like anyone who is a betrayer and sinner، اللہ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو دھوکے باز اور گنہگار ہیں. اللہ اسٹیٹمنٹ، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، They may hide their crimes from men، اپنے گناہوں کو تم ان جرم کو انسانوں سے تو چھپا لو گے but they cannot hide them from اللہ، اللہ سے کیسے چھپاؤ گے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. Chastises the hypocrites because they hide their evil works from the people so that they will not criticize them. اللہ یہاں پر ان کو برابر ڈانٹ اور پھٹکار دے رہا ہے منافقوں کو کہ جو انہوں نے برے کام کیے ہیں ایول ورکس شیطانی اعمال تو اور لوگوں سے اس کو وہ چھپاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کی برائی نہ کریں، یعنی ان لوگ کو پسند نہیں کہ لوگ ان کو بھلا برا بولیں. Yet the hypocrites disclose this evil with Allah، لیکن وہ منافق لوگوں کو
یہ نہیں معلوم کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں برائی کے کام شیطانی، وہ تو اللہ کے سامنے تو تم کھول کے کر رہے ہو نا، تم کو تو پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے تم کو نہیں یہ ہوتا کہ وہاں کریٹیسائز ہوئے گا. Who has perfect watch over their secrets. اللہ تو بہت پرفیکٹلی ان کو دیکھ رہا ہے، انسان تو ایسا دیکھ بھی نہیں سکتا. And knows what is in their hearts. ان کے دلوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ. This is why Allah said, وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. For he is with them by his knowledge. اللہ ان کے ساتھ ہے اپنے علم کے ذریعے سے. When they plot by night in words that he does not approve. کہ وہ جو اس وقت الفاظ بول رہے ہوتے ہیں راتوں میں، وہ جو سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ان کے وہ الفاظ بالکل پسند نہیں. And Allah ever encompasses what they do. اور اللہ نے ان کو پورا احاطہ کر لیا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے. Threatening and warning them. اس میں دھمکی ہے اور ان کو خبردار کیا جا رہا ہے. اللہ then said, ہاں انتم ہاؤلائے جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. لو you are those who have argued for them in the life of this world. ارے تم وہ ہو جو ان لوگوں کے لیے حجتیں کر رہے ہو، یعنی تم جھگڑا کر رہے ہو اس دنیا کی زندگی میں ان کے لیے. Meaning suppose these people gain the verdict from the rulers in their favor in this life, since the rulers judge according to what is apparent to them, یعنی what is apparent to them. تو جب ان کو ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے اگر کہ جو بھی مطلب رولر ہے، حاکم ہے، تو وہ ان کے مطلب حق میں فیصلہ کر دیا ان کے فیور میں، تو اس دنیا کی زندگی میں نا. لیکن since the rulers judge according to what is apparent to them, کیونکہ وہ لوگ جو بھی قاضی ہے یا جج ہے، حکم ہے، رولر ہے، وہ اس بیس پہ فیصلہ کرتا ہے جو اس کو سامنے نظر آ رہا ہے. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. But who will argue for them on the day of resurrection against Allah? لیکن قیامت کے دن کون ہوگا جو ان کے لیے حجت کرے گا، لڑے گا اللہ کے ساتھ؟ کون ہوگا؟ However, what will their condition be on the day of resurrection before Allah? اللہ کے سامنے ان کی کیا حالت ہوگی قیامت کے دن؟ Who knows the secret? اللہ تو سارے راز جانتا ہے. And what is even more hidden? اور اس سے بھی زیادہ اور بھی چھپا ہوا جو کچھ بھی ہوگا، ان کے ارادے، ان کے دل کے اندر، اس کو بھی جانتا ہے. تو who will be his advocate on that day? اس دن کون ہوگا ان کا وکیل؟ Verily, none will support them that day. کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان کو سپورٹ کرے. Hence Allah's statement. اللہ نے کہا امن یکون علیہم وکیلا. اور who will then be their defender? اس دن ان کو بچانے والا کون ہوگا ان کا وکیل؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.